السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی جنگل میں رہنے والے ایک ٹھگ اور اس کی 2 بیٹیوں کی ہے، جو جنگل سے گزرنے والے ہر مسافر کو چھل کپٹ سے لوٹ کر ان کو جان سے مار دیتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا نوجوان اس جنگل میں آیا جس نے ان دونوں حسینوں کے ساتھ جو کیا اسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک غصے باز بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کسی غلطی کی وجہ سے اسے دیش نکالا دے دیا۔ شہزادے نے دکھی دل سے اپنے گزارے کے لیے کچھ قیمتی ہیرے اور کچھ سونا اپنے ساتھ لیا اور بہت بوجھل قدموں سے اپنے محل کو چھوڑ کر چل دیا۔ چلتے چلتے وہ جب شہر سے کچھ دور باہر جنگل میں پہنچا تو اسے ایک درگاہ دکھائی دی، اور اس درگاہ کے پاس ایک فقیر درویش بھی بیٹھے تھے۔ جو شہزادہ اس فقیر سے اجازت لے کر اس درگاہ کے پاس ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب فقیر نے اس کا مرجھایا چہرہ اور بدن پر قیمتی لباس دیکھا تو فقیر نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ شہزادے نے کہا، بابا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں ایک شہزادہ ہوں، مجھے میرے پتا نے ملک سے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ راستے میں آپ اور یہ درگاہ دکھائی پڑی تو میرے دل میں آیا کہ آپ کے پاس تھوڑا بیٹھ کر چلوں۔ شہزادے کی بات سن کر فقیر نے کہا، بیٹا تم تو بہت نیک انسان لگتے ہو اور پردیس بھی جا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں 4 باتیں بتاتا ہوں، تم ان باتوں کو ضرور یاد رکھنا۔ پردیس میں یہ باتیں تمہارے بہت کام آئیں گی۔ پہلی یہ ہے کہ پردیس میں 1 سے بھلے 2 ہوتے ہیں۔ دوسری یہ کہ پردیس میں دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اگر کھانا بھی پڑے تو پہلے کسی جانور کو کھلا دینا۔ تیسری بات یہ کہ پردیس میں کسی دوسرے کی بچھائی ہوئی چارپائی پر مت سونا، اگر سونا بھی ہو تو پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا۔ چوتھی بات یہ کہ اگر کہیں دشمن کے فندے میں پھنس جاؤ تو جہاں تک ہو سکے نرمی اور علم کی باتیں سنا کر دشمنوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا۔ فقیر نے کہا، میری یہ چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ فقیر کی بات سن کر فقیر کو الوداع کہہ کر شہزادہ پردیس روانہ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے کئی دن گزر گئے تو وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چیل ایک کچھوے کے چھوٹے سے بچے کو لے کر اڑی جا رہی ہے۔ اچانک وہ بچہ اس چیل کے پنجے سے نکل کر گر گیا۔ شہزادے نے کچھوے کو تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھا تو اسے بڑا رحم آیا۔ اس نے سوچا کہ اس بچے کو پالنا چاہیے۔ اس بچے کو پالنے سے 2 باتیں ہوں گی، پہلی تو یہ کہ اس بچے کی جان بچ جائے گی، اور دوسری یہ کہ فقیر کی کہی گئی پہلی بات بھی پوری ہو جائے گی کہ سفر میں 1 سے اچھے 2 ہوتے ہیں، اور اس سے بات کرتے ہوئے دن بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ سب سوچ کر شہزادے نے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب سفر میں اس کے ساتھ وہ کچھوے کا بچہ بھی ہو گیا۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد شہزادے کو ایک اچھی جگہ دکھائی دی۔ اس جگہ پر پہنچ کر اس نے کچھ کھا پی کر اور پھر کچھوے کے بچے سے کہا، تم یہاں بیٹھے رہنا، میں ذرا کچھ دیر سو لوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ اسی پیڑ کے اوپر ایک سانپ اور ایک کووا رہتے تھے۔ ان دونوں کا یہ کام تھا کہ جب بھی کوئی مسافر اس پیڑ کے نیچے ٹھہرتا تو ناگ اسے ڈس لیتا تھا اور کووا اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ ناگ نے جب سوتے ہوئے مسافر کو دیکھا تو پیڑ کے نیچے اترا اور شہزادے کو ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی شہزادے کی جان چلی گئی۔ کچھ دیر میں جب کچھوے کی نظر شہزادے پر گئی تو وہ اسے مرا ہوا دیکھ کر بہت گھبرایا اور شہزادے کے اوپر بیٹھ کر رونے لگا۔ تبھی کووا بھی پیڑ سے نیچے اترا اور جیسے ہی اس نے شہزادے کی آنکھیں نکالنی چاہی، فوراً ہی کچھوے نے جھپٹ کر کوے کی گردن کو منہ سے پکڑ لیا۔ کوے نے بہت زور لگایا، کووا پھڑکنے لگا، مگر کچھوے نے اس کی گردن کو نہیں چھوڑا۔ تب کوے نے تڑپ کر سانپ کو آواز لگوائی۔ کوے کی آواز سن کر سانپ نیچے آ گیا۔ اس نے بڑے زور سے کچھوے کی پیٹھ پر ڈنک مارا، لیکن کچھوے نے اپنی منڈی اندر کر لی۔ سانپ نے کئی بار کچھوے کی پیٹھ پر ڈنک مارا، لیکن کچھوے کی کمر پر کیا فرق پڑنے والا تھا؟ وہ ہر بار اپنا منہ اندر کر لیتا تھا۔ جب سانپ کا کچھوے پر کوئی بس نہیں چلا تو ناگ کچھوے کی منتیں کرنے لگا، تم میرے دوست کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر کچھوا بولا، نہیں، تو نے میرے دوست کو کیوں ڈسا ہے؟ اب میں بھی تیرے دوست کی جان لے کر ہی دم لوں گا۔ سانپ نے کچھوے سے کہا، تو میرے دوست کو چھوڑ دے تو میں تیرے دوست کا زہر چوس کر اس کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سانپ نے کاٹی ہوئی جگہ پر منہ رکھ کر شہزادے کے بدن سے سارا زہر چوس لیا اور بولا، اب تو میرے دوست کو چھوڑ دے۔ کچھوے نے جب شہزادے کو دیکھا کہ اسے تھوڑا ہوش آ رہا ہے اور اس کا زہر اتر گیا ہے تو اس نے کوے کو چھوڑ دیا۔
جب شہزادے کو ہوش آیا تو کچھوے نے اسے سانپ کے ڈسنے کی ساری کہانی سنائی۔ کچھوے کی بات سن کر ایک دم سے راجکمار کے دماغ میں فقیر کی بتائی پہلی بات کھٹکی۔ سوچا فقیر درویش کی ایک بات تو سچی نکلی کہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ دل ہی دل میں اس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ چلا۔ چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تب کچھوے کے بچے نے کہا، دوست میرا گھر آ گیا ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے ماں باپ سے تمہیں ملاؤں، ان سے بچھڑے ہوئے مجھے بھی بہت دن ہو گئے ہیں، وہ بہت دکھی ہوں گے۔ شہزادے نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود رات کو وہی دریا کے کنارے جنگل میں ٹھہر گیا۔ جس جنگل میں شہزادہ ٹھہرا ہوا تھا اسی جنگل میں وہاں سے کچھ دور ہی ایک ٹھگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ٹھگ کی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی جادو میں ماہر تھی۔ جب بھی کوئی راستہ چلنے والا یا کوئی مسافر جنگل سے گزرتا اور اس کے پاس کچھ قیمتی سامان ہوتا تو ٹھگ کی بڑی بیٹی اپنے جادو سے پہچان لیتی تھی۔ آج پھر سے اسے بہت دنوں بعد بہت سی دولت کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے اپنے پاپا سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی تاجر خزانہ لے کر آیا ہے، اس تاجر کے پاس قیمتی ہیرے ہیں، اگر تم لوگ اس تاجر کو یہاں لے آؤ تو اس سے وہ ہیرے لینا میرا کام ہے، اگر وہ ہیرے ہم کو مل جائیں تو ہم زندگی بھر کے لیے دولت مند ہو جائیں گے، لیکن اس تاجر کو مارنا نہیں، اسے زندہ ہی پکڑ کے لاؤ۔ ٹھگ اپنے بیٹوں کے ساتھ ترنت اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر سو رہا ہے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ وہی تاجر ہو سکتا ہے جس کے پاس ہیرے ہیں۔ وہ اسے پکڑ کر لے آئے اور اپنی بڑی بیٹی کے حوالے کر کے اپنی زبان میں بولے، اب اس سے ہیرے نکلوانا تیرا کام ہے۔ ٹھگ کی بڑی بیٹی نے پورے یقین کے ساتھ کہا، تم لوگ فکر مت کرو، میں اس سے ہیرے نکلوا لوں گی۔ ٹھگ کی چھوٹی بیٹی نے جب شہزادے کو دیکھا تو وہ اسے ایک شریف انسان لگا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں ہلچل مچ گئی، لیکن بھائیوں کے ڈر سے کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن دل ہی دل میں اس کو بچانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد ٹھگ کی بڑی بیٹی نے کھانا بنایا اور اس میں زہر ملا دیا، اور وہی کھانا اس نے راجکمار راجویر کو پروس دیا۔ جب کھانے کی پلیٹ راجویر کے سامنے آئی تو وہ کھانے کا نوالا جیسے ہی اسے کھانے کو ہوا تبھی اسے فقیر کی کہی دوسری بات یاد آ گئی۔ اس نے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر کتے کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کھانے کو کتے نے کھایا وہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادے نے وہ کھانا نہیں کھایا اور اس نے اپنے من میں سوچا کہ فقیر درویش کی دوسری بات بھی کام آئی۔ اپنی اس چال کو فیل ہوتے دیکھ کر ٹھگ کی بڑی بیٹی کو غصہ تو بہت آیا، پر وہ اپنے غصے کو اندر ہی اندر پی گئی۔ اس نے شہزادے کے آرام کرنے کے لیے پلنگ تیار کروایا اور اس سے کہا، جاؤ، مسافر اوپر کے کمرے میں تمہارے لیے بستر تیار کروا دیا ہے، اب تم آرام کر لو۔ کئی دنوں کے سفر کی وجہ سے تھکا ہوا شہزادہ جب اوپر آیا تو اسے بڑھیا دھلی ہوئی چادر چارپائی پر بچھی ہوئی ملی۔ سوچا جو ہوا سو ہوا، کئی دنوں کے بعد چین کی نیند تو سونے کو ملے گی۔ وہ جیسے ہی پلنگ پر بیٹھنے لگا تو اسے فقیر کی تیسری بات یاد آئی کہ پردیش میں ہمیشہ بستر کو جھاڑ کر سونا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے بستر کو جھاڑنے کے لیے اٹھایا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بستر ایک کچے سوت سے تیار کیا گیا تھا جس کے نیچے آگ کا کنواں تھا۔ شہزادے نے دیکھا کنویں کے اندر بڑے بڑے آگ کے انگارے دہک رہے ہیں تو شہزادہ سوچنے لگا، فقیر درویش کی تیسری بات بھی کام آئی۔ اس نے ایک بار پھر دل ہی دل میں فقیر کا شکریہ ادا کیا اور پاس پڑی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو شہزادہ چین کی نیند لینے کی سوچ رہا تھا اب نیند تو اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹک رہی تھی، اب تو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ سوچنے لگا، آج کی رات جان بچانی مشکل لگتی ہے۔ تبھی ٹھگ کی بیٹی موقع پا کر شہزادے کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے شریف نوجوان، آج کی رات میرے بس میں کچھ نہیں ہے، آج کی رات میری بڑی بہن کی باری ہے، جس طرح بھی ہو سکے بس آج کی رات میری بہن سے اپنی جان بچا لو، کل میری باری ہے، میں کچھ بھی کروں گی پر تمہیں بچا لوں گی۔ اتنا کہہ کر ٹھگ کی چھوٹی بیٹی چلی گئی، لیکن شہزادہ ٹھگ کی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر اپنی شدگد ہو بیٹھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، کالے گھنے لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ادھر ٹھگ کی چھوٹی بیٹی کو بھی شہزادے سے محبت ہو گئی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو ٹھگ کی بڑی بیٹی اوپر بنے کمرے میں آئی۔ سوچا اب تک تو وہ مسافر جل کر راکھ بن چکا ہوگا، پر جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئی اور دیکھا کہ مسافر نوجوان تو بالکل صحیح سلامت ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے تو اس کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔
उसने खंजर निकाला और गुस्से से बोली, ए नौजवान मुसाफिर, या तो अपना सारा माल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी वक्त उसको फकीर की चौथी बात याद आई कि कहीं दुश्मन के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और इल्म की बातें बताकर अपना मकसद हासिल करना। उसने सोचा कि आज रात बचना तो मुश्किल ही है, पर फकीर की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। राजकुमार ने ये सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास कोई माल नहीं है, अगर तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जिससे राजा अपने तोते को मारकर पछताया था। एक राजा के पास एक बहुत समझाया हुआ तोता था। वो बड़ा होशियार था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ नदी पर ले गया और उसको बिठाकर खुद नहाने लगा। तभी तोते की नजर अमल फल पर पड़ी जो पास ही नदी में बहता हुआ आ रहा था। वो उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वो अमर फल देता हुआ बोला, राजा ये अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, अपने बाग में लगा दूंगा, जब इसमें फल लगेंगे तब सबको खिलाकर अमर कर दूंगा। नदी से वापस आकर राजा ने वो फल मालिक को देकर ये कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने चाट लिया, जिससे वो जहरीला हो गया। अनजान माली वो अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने को दे दिया, क्योंकि राजा बड़ा अक्लमंद था। वो जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को खाना ठीक नहीं है। राजा ने जैसे ही वो फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। ये देखकर राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने तोते से कहा, धोखेबाज तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। ये कहकर राजा ने तंस में आकर तोते की गर्दन मरोड़ डाली और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास और उसकी बहू में लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी और मर जाऊंगी। ये कहकर वो बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वो 16 साल की हसीन लड़की बन गई। जब राजा को ये खबर मिली तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, हकीकत में ये अमर फल ही है, मैंने बेकार ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने शहजादे से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि शहजादा जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसकी हो चुकी थी क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। अपनी बहन को दिखाने के लिए झूठ मूठ बोली, तुम खुश रहो बहन, मैं आज इससे हीरे लिए बिना छोड़ने वाली नहीं हूँ, या तो ये हीरे देगा नहीं तो अपनी जान। दिन गुजरा और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी शहजादे के पास आई और बोली, ऊपर वाले का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। शहजादे ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारा तो यही काम है कि मेरा बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाता है और हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल लूटकर उन्हें मार देती हैं। फिर वो बोली, पर तुम चिंता मत करो, आज मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा करो। ये सुनकर शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल हसीन लड़की हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वो माल कहाँ है? शहजादे ने कहा, वो माल मेरी जान में है, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। शहजादे की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, मेरे प्यारे, वो माल तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हें देखने की भूखी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शहजादा बोला, जो कुछ तुमने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत की बातें सब धरी रह जाएंगी जब तुम्हारे बदन में सांस ही नहीं रहेंगी, क्योंकि जब तुम्हारे खतरनाक बाप को इसका पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, आप फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं बहुत दूर जाकर रहेंगे जहाँ कभी मेरा बाप पहुँच न सके। शहजादा बोला, पर यह सब होगा कैसे? वो बोली, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, हमारे पास 2 खच्चर हैं, उनमें से एक तो दिन भर में 50 कोस चलती है और दूसरे दिन तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना। तब तक हम दोनों के लिए मैं कुछ सामान बांध कर रख लूंगी।
جب آدھی رات ہوئی تب شہزادہ کھچر کو کھولنے چلا گیا۔ شہزادہ کھچر تو لے آیا مگر جلد بازی میں وہ بڑی کی جگہ چھوٹی کو لے آیا۔ ٹھگ کی بیٹی بہت سا مال لے کر کھچر پر بیٹھ گئی اور دونوں چل دیے۔ کھچر جب چلتے چلتے 50 کوس پہنچی تو جنگل میں پہنچ کر رک کر کھڑی ہو گئی۔ گھنے جنگل کے بیچ میں کھچر کو کھڑی دیکھ کر شہزادہ اور ٹھگ کی بیٹی کے ہوش اڑ گئے۔ ٹھگ کی بیٹی بولی، غضب ہو گیا، تم رات کے اندھیرے میں بڑی کھچر کی جگہ چھوٹی کو لے آئے۔ میرا باپ آتے ہی ہوں گے، وہ ہمیں دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر جب سویرا ہوا تو ٹھگ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اور مسافر دونوں غائب ہیں۔ اس نے سوچا کہ بے شک وہ بدماش میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ طبیلے میں جا کر دیکھا تو پایا کہ ایک کھچر بھی غائب ہے اور بڑی وہی ہے۔ سوچا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اور کھچر پر سوار ہو کر اس نے اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل میں اس جگہ پر جا پہنچا جہاں شہزادہ اور اس کی بیٹی ٹھہرے تھے۔ شہزادے نے جب ٹھگ کو غصے میں آتے دیکھا تو بہت گھبرایا اور کہنے لگا، دیکھو تمہارا باپ بہت غصے میں آ رہا ہے، اب اس سے جان کیسے بچے گی؟ ٹھگ کی بیٹی نے کہا، گھبراؤ نہیں اور جو میں کہتی ہوں اسے دھیان سے سنو۔ جاؤ، جا کر اس درخت پر چڑھ جاؤ۔ جب میرا باپ تمہیں پکڑنے کے لیے آئے گا اور درخت پر چڑھے گا تو میں چپکے سے بڑے والی کھچر پر چڑھ کر اس کو تمہارے درخت کے نیچے کھڑی کر دوں گی۔ تم کود کر اس پر بیٹھ جانا، اس طرح ہم دونوں بچ کر نکل جائیں گے۔ یہ سن کر شہزادہ درخت پر چڑھ گیا۔ تب تک ٹھگ بھی وہاں پہنچا۔ اپنے پتا کو دیکھ اس کی بیٹی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، بابا یہ غدار مجھے دھوکے سے بہلا پھسلا کر بھگا لایا، آپ اسے چھوڑنا نہیں۔ یہ سن کر ٹھگ غصے سے تلملایا، شہزادے کو درخت پر بیٹھا دیکھ کر اپنے کھچر سے اترا اور اسے پکڑنے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ باپ کے کھچر سے اترتے ہی موقع پا کر ٹھگ کی بیٹی کھچر پر چڑھ کر اسے شہزادے کے درخت کے نیچے لے آئی۔ شہزادہ ایک دم سے کود کر اس پر بیٹھ گیا۔ شہزادے کے بیٹھتے ہی ٹھگ کی بیٹی نے کھچر کو دوڑا لیا۔ ٹھگ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ٹھگ کی بیٹی اور شہزادہ کئی دنوں کا راستہ طے کر کے ایک شہر میں پہنچے اور دونوں وہیں پر بس گئے۔ وہاں شہزادہ ٹھگ کی بیٹی کے ساتھ آرام سے دن گزارتا رہا اور جب اس کے دیش نکالے کے دن پورے ہو گئے تب وہ اس کو لے کر اپنے ملک چلا گیا اور اس کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ شہزادہ اور ٹھگ کی بیٹی کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں اعتماد کا ہونا محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ جب عقل مندی، صبر اور بنا لالچ کے کام لیا جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی مشکلیں صورتحال کیوں نہ آئے، صحیح فیصلہ، صبر اور خود پر یقین ہمیں ہر مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔